کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے خلاف فوج کے خلاف گالیاں دینے پر الزام تراشی پر ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ کیا ان کی گرفتاری ہوگی؟ مجھے نہیں لگتا ان کی گرفتاری ہوگی، مجھے یہ ایک کمزور ایف آئی آر لگتی ہے۔ ویسے تو پاکستان کے قانون میں کسی ادارے کے خلاف، کسی شخص کے خلاف گالیاں نکالنے کا، جھوٹ بولنے کی کوئی سزا ہے ہی نہیں، اسی لیے ہمارے یہاں ڈیفامیشن کے مقدمات کے لندن میں فیصلے ہوتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی عدالتیں نہ تو جھوٹ بولنے پر سزا دیتی ہیں اور نہ ہی گالیاں نکالنے پر سزا دیتی ہیں۔ اور اس قانونی حکم کا تحریک انصاف نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے، کیونکہ انہوں نے گالیاں بھی خوب نکالی ہیں اور جھوٹ بھی خوب بولا ہے۔ اور یہ جو قانونی حکم ہے کہ پاکستان کی عدالتوں سے نہ جھوٹ بولنے پر سزا ہوتی ہے، نہ گالیاں نکالنے پر سزا ہوتی ہے، اس کا فائدہ سہیل افریدی کو ہوگا۔ اداروں کے خلاف ہرزہ سرائے کی بھی کوئی سزا نہیں ہے۔ عدلیہ ضرور توہین عدالت میں سزا دے دیتی ہے اگر آپ کسی جج کے خلاف کوئی بری بھلی بات کریں، لیکن باقی اداروں میں آپ کسی کی پگڑی اچھال دیں، جتنا مرضی جھوٹ بولیں، اس جھوٹ کی کوئی سزا نہیں ہے، اور یہ بات اپنی جگہ موجود ہے۔ آئینی ترمیم میں محمود خان نچکزئی نے پی ٹی آئی کے تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے۔ محمود خان نچکزئی کی کیا اوقات ہے کہ وہ کوئی تحریک چلا سکیں؟ ٹانگا پارٹی ہے۔ ویسے تو تحریک انصاف خود کوئی تحریک چلانے کے قابل نہیں ہے، تو محمود خان اچکزئی تو سونے پہ سہاگا، بالکل کوئی تحریک چلانے کے قابل نہیں ہے۔ محمود خان اچکزئی تو ویسے ہی ڈرائنگ روم پالیٹکس کے آدمی ہیں۔ وہ محلاتی سازشیں یا فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ان کی سیاست ہے۔ مجھے نہیں لگتا وہ کوئی عوامی مقبولیت ہے ان کی۔ پنجاب میں کوئی ان کو نہیں جانتا، سندھ میں کوئی ان کو نہیں جانتا، اور کے پی کی پی ٹی آئی ان کو لیڈر بنانے کے لیے تیار نہیں، لہٰذا مجھے محمود خان اچکزئی کے قیادت میں تو کوئی تحریک بالکل چلتی نظر نہیں آتی۔ یہ پہلا جو انہوں نے اعلان کیا تھا وہ ٹھوس ہو گیا اور کسی نے ان کے اعلان پر کوئی کان نہیں دھرا، اس لیے مجھے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف کوئی عوامی تحریک نظر نہیں آ رہی، بلکہ مجھے تو اس کی عوام میں کافی قبولیت نظر آ رہی ہے، اور زیادہ تر لوگوں کی رائے 27ویں ترمیم کے حق میں ہے، لوگ اس کے خلاف نہیں ہیں۔ لوگ عاصم منیر کو چیف آف ڈیفنس فورس بنانے کے حق میں ہے، لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے جنگ جیتی ہے، ان کو بنانا چاہیے تھا۔ مجھے تو عوامی رائے عاصم منیر کے حق میں نظر آئی ہے، وہ کوئی 27ویں ترمیم کے خلاف نظر نہیں آئی ہے۔ جو پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز ہیں، ان بیچاروں نے اپنا مال سودا بیچنا ہوتا ہے، ہمیں انہیں اگنور کرنا چاہیے۔ یہ پچھلے 3 مہینے سے ایکسٹینشن بیچ رہے تھے، جس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں تھا، اب 27ویں ترمیم میں جھوٹ بیچ رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ جو یوٹیوبر ہیں نا پی ٹی آئی کے، جو باہر بیٹھے ہیں، یہ ریلیونٹ ہو گئے، انہیں پاکستان کی سیاست کی گراؤنڈ ریالٹیز کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، دور بیٹھے ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ ان میں سے کسی کو پتا تھا کہ 243 میں کیا ترمیم ہو رہی ہے؟ یہ تو ایکسٹینشن لے کے بیٹھے ہوئے تھے، ادھر وہ چیف آف ڈیفense فورس بن گئے۔ میرے خیال میں پی ٹی آئی کے یوٹیوبر جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں، انہیں پاکستان کے حقائق اور زمینی حقائق اور سیاست کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ اپنی خیالاتی دنیا میں بیٹھ کے خیالاتی ویلاگ کرتے ہیں۔ اگر کبھی آپ کا جھوٹ سننے کا موڈ ہو تو آپ انہیں سن لیں، ورنہ سچ سننے کا موڈ ہو تو آپ پاکستان میں بیٹھے ویلاگرز کی بات سنیں، جو گراؤنڈ ریالٹیز کے زیادہ قریب ہیں۔